بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ درس قرآن کی یہ نشست آج آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی کہ یہاں سے آگے اب اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا، ان کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر فرمایا کہ کفار جو ہیں، اے میرے محبوب، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے 3 آیات میں ان کا ذکر کیا، اور جب کفار کا ذکر کیا تو 2 آیات میں ان کا ذکر کر دیا، اور جب اب منافقین کا ذکر اللہ رب العالمین شروع فرما رہا ہے تو تقریباً 13 آیات اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ کیوں؟ یہ ایسے آسین کے سانپ تھے کہ یہ بظاہر مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب واپس اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ بظاہر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر ہی تھا، اور یہ جو ان کا کفر ہے یہ بدترین کفر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی مان لائے اور آخرت پر بھی مان لے کر آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ بزم خیش اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
وہ نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے، وہ شعور بھی نہیں رکھتے اس چیز کا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ رب العالمین نے ان کے بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایک اضافی جملہ بھی ہے، آپ نے فرمایا واذا خاصم فجر، کہ جب اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ آگے سے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو منافقوں کی 3 نشانیاں کریم آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھ دی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا، اور واذا خاصم فجر، اور جب وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو منافقوں کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے جھوٹوں کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی بھی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے بغیر کسی تحقیق کے نشر کرنا شروع کر دے۔ اور ایک روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو تباعد عنہ الملک میلا من ما جاء به، تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے ہوتے ہیں اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے ایک لعنت ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ایک اسلوب ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو یہاں مفسرین کے نام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر یخادعون اللہ، یہاں سے مراد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں بزم خیش؟ تو قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے نسبت جو ہے اپنی نسبت کریم آقا علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ میرے محبوب یہ جو آپ کے جانثار ساتھی آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ یبایعونک، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے شاہ فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین جو چیز کریم آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا دھوکہ جو ہے وہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ یخادعون اللہ، وہ لوگ اپنے وہ جو منافق ہیں وہ اللہ رب العالمین کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہیں، وما یخدعون الا انفسهم، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو جو ہے وہ مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ
تو قالوا آگے سے کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا سنو انہم هم المفسدون، یہ منافق ہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں، تو قالوا آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں معاذ اللہ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقین کی جو دوسری شرارتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، وہ اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ تو فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو منافقین، ان کو جتنا مرضی سمجھایا جائے یہ سیدھے راستے کی طرف آنے والے نہیں تھے، اور ان کا جو بوس تھا، ان کا استاد تھا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، سب سے بڑا منافق تھا۔ تو اور یہ انہوں نے یہ کام ایسا کیوں کیا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اس کا بھی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ ان کا جو سردار تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مدینہ شریف میں ان کی حکومت تھی، لیکن جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے دین اسلام کا کام شروع کیا، لوگ آپ کے ساتھ ملتے جا رہے تھے، تو ان کو اس چیز کے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ان کے لیے کہ یہ تو مسلمانوں کا نبی جو ہے یہ چھائے جا رہا ہے، اور لوگ اس کے پیدر پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہاتھوں میں بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو اپنی سرداری کی فکر پڑ گئی کہ اب ہماری سرداری جو ہے وہ جاتی جائے گی، اور یہ خود کو بڑا سمجھتے تھے کہ صرف جو ہم یہودی ہیں صرف یہی جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اپنی سرداری جو ہے وہ وہاں پر شو کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، اور ان کی ساری سرداری جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو ان کو اصل میں ساتھ حسد بھی تھا، بغض بھی تھا کریم آقا علیہ السلام سے، اور جلن تھی اندر کہ یہ نبی جو ہے یہ ہم سے چھوٹا ہے اور آگے آ کر جو ہے وہ ہم سے آگے بڑھ گیا، لوگ اس کے جوگ در جوگ اس کے قبیلے کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ تو منافقین کو خطرہ جو ہے وہ زیادہ اس چیز کا تھا، اور یہ جو تھے منافقین میں اکثر یہودی ہی تھے، اور جب ان کو مطلب ہوتا تھا، مطلب رس لوگ تھے، جہاں سے ان کو مقصد حاصل ہوتا ہے یہ وہاں پر ہی جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جتنا مرضی کہتے رہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، ان کے دلوں میں کفر ہی ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں آ سکتی، ان کے دلوں میں بغض رسول ہی ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اعتقادی منافق بننے سے بھی اور عملی منافق بننے سے بھی۔ اعتقادی منافق اور ہوتا ہے، عملی منافق اور ہوتا ہے، کل کے درس میں اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بن کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔